اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں متقیوں کے چند اوصاف بیان ہوئے تھے کہ وہ راحت اور آرام کی حالت میں، دکھ اور تکلیف کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں جہاں پینا جائز ہو، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنی خطا کو تسلیم کرے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے بھی انہی پرہیزگاروں کے اوصاف کا بیان ہے۔ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة، اور وہ لوگ جب کرتے ہیں کوئی بے حیائی یعنی گناہ کبیرہ کرتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر، یعنی ان سے کوئی صغیرہ گناہ سرزد ہوتا ہے، ذکروا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یعنی غافل نہیں رہتے۔ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اس پر پشیمان ہوتے ہیں اور فوراً رب کے خوف سے اسے یاد کرتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، پس معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے کہ اے پروردگار مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون بخشتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ان پرہیزگاروں کی خوبی یہ ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور نہیں اصرار کرتے اس کارروائی پر جو انہوں نے کی ہے، کیونکہ گناہ پر اصرار کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ دین میں بڑا محتاط طبقہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے، اور اگر کبیرہ گناہ پر اصرار کیا جائے تو پھر اللہ معاف کرے نوبت کفر تک جا سکتی ہے۔ تو اس واسطے گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا ذنب العبد ذنبا نکتت علیہ قلبہ سوداء، کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا بن جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ دھبا دھل جاتا ہے، دل اس کا بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور پھر دوبارہ کوئی گناہ کر لے تو وہ دھبا یا بڑھ جاتا ہے یا ایک اور دھبا لگ جاتا ہے۔ یوں اگر وہ توبہ نہ کرے اور گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، تو اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ خبردار ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ تو گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس پر ایک سیاہی کا غلاف چڑھ جاتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ آدمی کا نیکی کے کاموں میں دل نہیں لگتا، نیکی کے کاموں میں بڑا سست ہو جاتا ہے، برے کاموں کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتا ہے۔ اگر ایسی حالت ہو جائے، اللہ ویسے کسی مسلمان کی ایسی حالت نہ کرے، لیکن اگر ایسی حالت ہو جائے تو پھر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اور نیکیوں کی طرف بڑھنا چاہیے، کیونکہ بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ وہ صرف نیکی کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک قدم مسجد کی طرف اٹھاؤ تو اس کی برکت سے خود بخود ایک صغیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور 10 نیکیاں بھی اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کی برکت سے کئی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کلی کرتا ہے تو زبان والے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب منہ دھوتا ہے تو آنکھوں پلکوں والے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ مگر بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکیوں سے نہیں جھڑتے، نیکیوں کی برکت سے وہ گناہ ختم نہیں ہوتے بلکہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں، جیسے، اور بعض گناہ ایسے بھی ہیں کہ جو توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے، جیسے حقوق العباد ہیں کہ جب تک بندوں کا حق ادا نہیں کیا جائے گا 1,00,000 مرتبہ توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح کچھ حقوق اللہ بھی ایسے ہیں کہ محض توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ مثلا بالغ ہونے کے بعد
کسی مرد یا عورت کے ذمے نماز یا روزہ ہے، اب چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو، ایک نماز ہو یا ایک ہی روزہ ہو، تو ہزاروں کروڑوں مرتبہ توبہ کرنے سے یہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی قضا نہیں کرے گا۔ اسی پر ائمہ اربع، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، اور تمام فقہاء کرام، تمام محدثین کرام بشمول امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ تعالی سمیت 100% محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی کے ذمے ایک نماز بھی ہے تو وہ کروڑ مرتبہ توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے ذمے ایک روزہ بھی ہے تو کروڑ مرتبہ توبہ کرنے سے وہ روزہ معاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کے ذمے زکوٰۃ ہے تو کروڑ مرتبہ توبہ کرنے سے وہ معاف نہیں ہوگی جب تک کہ حساب کر کے وہ زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، نماز کا حساب کر کے نمازیں ادا نہ کی جائیں، روزوں کا حساب کر کے وہ روزے رکھے نہ جائیں، اسی طرح زکوٰۃ کا حساب کر کے دوبارہ اس کو ادا نہ کیا جائے۔ اب بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ توبہ کر لیں گے اور سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، نہ زکوٰۃ معاف ہوگی، نہ عشر معاف ہوگا، نہ نماز معاف ہوگی، نہ روزہ معاف ہوگا۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو محدثین اکرام رحمہم اللہ تعالی باب قضاء الفوائد احادیث کی کتابوں میں قائم نہ کرتے، اس میں چن چن کر وہ احادیث بیان نہ فرماتے جن میں قضا کا ذکر ہے۔ فقہاء اعظام رحمہم اللہ تعالی باب قضاء الفوائد قائم کر کے ان کو پڑھنے کا طریقہ بیان نہ فرماتے۔ اگر توبہ سے معاف ہو جاتی تو پھر تو آسان نسخہ تھا، نہ بندوں کے حقوق معاف ہوتے ہیں اور نہ اللہ کے بعض حقوق معاف ہوتے ہیں۔ بندوں کے حقوق بھی معاف نہیں ہوتے کہ اگر ایک سوئی بھی کسی کی تمہارے پاس ہے تو جب تک دے نہیں دو گے معاف نہیں ہوگی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں ایک بزرگ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ وہ بزرگ بڑے پارسا تھے، بڑے نیک آدمی تھے، فوت ہو گئے۔ وفات کے بعد خواب میں کسی کو ملے تو ان صاحب نے ان سے پوچھا، جنہیں خواب میں آئے تھے، ان بزرگ سے پوچھا، دریافت کیا کہ بتاؤ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ بزرگ نے کہا کہ مجھے سزا تو نہیں ہوئی مگر جنت کا دروازہ اللہ نے بند کیا ہوا ہے، فرشتے اندر نہیں جانے دیتے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو تم پڑوسی سے سوئی مانگ کر لائے تھے وہ ابھی تک واپس نہیں کی، جب تک وہ سوئی واپس نہیں کرو گے اور تمہیں جو ہے جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ تو آج کل تو سوئی تو کیا پوری جائیدادیں ہضم کر جاتے ہیں، پوری مشینیں ہضم کر جاتے ہیں اور انجام کا احساس تک نہیں۔ یہ بات آدمی کو اس وقت محسوس ہوتی ہے، احساس اس وقت ہوتا ہے، سمجھ اس وقت آتی ہے جب خدا خوفی ہو اور آخرت سامنے ہو۔ اس واقعے کے ساتھ ہی ایک دوسرا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں کہ ایک نیک آدمی نے کسی کی دعوت کی۔ اب وہ دعوت کھا کے واپس جا رہے تھے، انہوں نے وہیں راستے میں ایک کسی کی زمین سے ایک تنکا جو ہے وہ توڑا اور اس سے خلال کیا دانتوں کا، تو خلال پھینک دیا۔ وفات کے بعد ان کی کسی دوست سے ملاقات ہو گئی تو ان نے دریافت کیا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہوا؟ تو کہنے لگے کہ مجھے کہا یہ جاتا ہے کہ تو نے فلاں آدمی کی فصل سے ایک تنکا توڑا تھا، اس سے دانتوں میں خلال کیا تھا، جب تک اس کا حق ادا نہیں کرے گا جنت میں تمہارے لیے داخلہ ممنوع ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو ایسے حقوق، یہ حقوق العباد ہے، حقوق العباد بھی اللہ کے یہاں معاف نہیں ہوں گے۔ حقوق اللہ بھی جن کی قضا ہے وہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو یہ بے شک حق ہے مگر جب تک حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے زبانی توبہ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح حقوق العباد ہیں کہ جب تک بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے جائیں وہ اپنی رضا سے معاف نہ کر دیں، محض زبان سے توبہ کرنے سے معافی نہیں ملتی۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت کا ایک خلاصہ ذکر کرتا ہوں کہ میدان معاشر میں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا حساب کتاب کے لیے۔ ان کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے اور وہ مطمئن ہوں گے کہ بھئی ہمارے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں، ہم تو بخشائے ہیں، ہم تو سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن ان کے ذمے کچھ حقوق العباد اور حقوق اللہ بھی ہوں گے۔ اب ہوگا یہ کہ ان کی کچھ نیکیاں حقوق اللہ کی مد میں کٹ جائیں گی، پھر بندوں کے حقوق کی باری آئے گی، بندوں کے حقوق کے بدلے میں نیکیاں دی جائیں گی، نیکیاں دیتے دیتے حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن بندے کچھ باقی ہوں گے جن کے حقوق ان کے ذمے ہوں گے، تو ان کے گناہ ان کے سر دھر دیے جائیں گے اور حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو پہاڑوں کے پہاڑ نیکیوں کے اڑ جائیں گے، دوسروں کے گناہ الٹا سر پر آ پڑیں گے۔ اس واسطے یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ جن حقوق اللہ کی قضا ہے ان کو بھی ادا کرو اور حقوق العباد بھی ادا کرو۔ بیٹھ کر سوچو اور فکر کرو کہ جس دن سے بالغ ہوئے ہو
بالغ ہونے کے بعد سے کتنی نمازیں رہ گئی ہیں، کتنے روزے رہ گئے ہیں۔ ایک دن لگے گا، 2 دن لگیں گے، 1 ہفتہ لگ جائے گا حساب کتاب کرنے میں۔ آج محنت کر کے باقاعدہ ان کی فہرست تیار کرو کہ اتنی نمازیں میرے ذمے ہیں، اتنے روزے میرے ذمے ہیں، پھر ان کی قضا کرو۔ فرض نماز کی بھی قضا ہے اور وتر واجب کی بھی قضا ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ اور ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، وہ بڑا ضروری ہے کہ جس طرح وقتی نمازوں میں تعیین اور ترتیب ضروری ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا میں یہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، یعنی کون سی نماز ہے اس کی ترتیب، یعنی ان کی تعیین کرنا، نماز کے وقت کی بھی تعیین کرنا ضروری ہے، پہلی پڑھ رہا ہوں، دوسری پڑھ رہا ہوں۔ فرض کرو کہ ایک آدمی کے ذمے، قضا میں بھی یہ تعیین ضروری ہے نا کہ میں پہلی پڑھ رہا ہوں یا دوسری پڑھ رہا ہوں یا تیسری پڑھ رہا ہوں۔ اب فرض کرو کہ کسی آدمی کے ذمے 1000 نمازیں جو ہے وہ قضا ہیں، فجر کی 1000 نمازیں قضا ہیں، اور وہ نیت اس طرح کرتا ہے کہ میرے ذمے جو فجر کی نمازیں قضا ہیں ان میں سے 1 پڑھتا ہوں۔ اب وہ ساری عمر پڑھتا رہے، اس کے ذمے سے قضا ساقط نہیں ہوگی، وہ بری و ذمہ نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح وقتی نمازوں میں ترتیب ضروری ہے، قضا نمازوں میں بھی ترتیب ضروری ہے۔ تو وہ ترتیب کس طرح قائم کرے گا؟ تو اس کو نیت اس طرح کرنی پڑے گی کہ میرے ذمے فجر کی جو 1000 نمازیں ہیں ان میں سے پہلی پڑھتا ہوں، کہ جب دوسری پڑھے گا تو اس میں بھی یہی کہے گا کہ فجر کی میرے ذمے جو 1000 قضا نمازیں ہیں ان میں سے پہلی پڑھتا ہوں، یعنی ہر نماز کی نیت میں پہلی کہتا رہے گا، پہلی پڑھتا ہوں، پہلی پڑھتا ہوں، پہلی پڑھتا ہوں۔ تو اس طرح جو ہے فجر کی نماز کی تعین ہو جائے گی، شروع سے، اس طرح شروع سے بھی کر سکتا، آخر سے بھی کر سکتا ہے کہ مثال بطور اس طرح نیت کرے کہ میرے ذمے فجر کی جو 1000 نمازیں قضا ہیں ان میں سے آخری پڑھتا ہوں، پھر جب اگلی نماز پڑھے تو اس میں بھی اسی طرح نیت کرے کہ میرے ذمے فجر کی جو نمازیں قضا ہیں ان میں سے آخری پڑھتا ہوں۔ تو یہ آخری کر کے ہر نماز کی نیت کرے تو تعین ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ نیکیاں ضائع نہ کرو اور گناہوں پر اصرار نہ کرو، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ گناہ پر اصرار کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اولئک، یہ لوگ جن کی یہ خوبیاں بیان ہوئی ہیں، جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، بدلہ ان کا یہ ہے کہ ان کی بخشش ہوگی ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور ایسے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جاری ہوں گے ان باغوں کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، ونعم اجر العاملین، اور کیا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ دیکھیں جی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ فارسی کا ایک بہت اچھا شعر ہے، از مکافات عمل غافل مشو، گندم سے گندم برو یا جو سے جو، یعنی اپنے اے بندے اپنے عمل سے غافل کبھی نہ ہو، گندم بوئے گا تو گندم پیدا ہوگی، جو بوئے گا تو جو پیدا ہوگی، جو بوئے گا سو کاٹے گا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ بوتے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کاٹنا سب کچھ ہے، یعنی نیکی تو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جنت کے مالک سب بن کے بیٹھے ہیں، اور سب جو ہے وہ جنت پر قبضے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں پر اصرار نہ کرنے کی اور اپنی نیکیوں کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔